अस्सलातु वस्सलामु तहियतु वल इकराम अला रसूलिल करीम महबूब रब्बिल आलमीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल लिल आलमीन सय्यिदना व नबियना व शफीना बिल قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قرآن مجید کی آیت جو خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کی عظمت کو اور ان کے مقام و منزلت کو صاحبان ایمان اور مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے کہ دیکھو جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے مار دیے گئے ان کو مردہ مت سمجھنا بل احیاء عند ربهم بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق پہنچتا ہے۔ مردہ وہ ہے کہ جس کے لیے بندوں کے پاس سے رزق پہنچتا ہے، شہید وہ ہے جس کے لیے اللہ کے پاس سے رزق پہنچتا ہے۔ جو مردہ ہے وہ بندوں کا محتاج ہے ان کی فاتحہ کا، اور شہید وہ ہے کہ جس کے ہم محتاج ہیں اپنی کامیابی کے لیے۔ سلوات اتنے سارے لوگ ہیں اتنی زیادہ چھت اڑ جائے گا کہیں سے سلوات کریں۔ جب مومن ایک مرتبہ سلوات بھیجتا ہے محمد و آل محمد پر، اب سلوات کے فضائل کسی دن بیان کروں گا۔ تو 70,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 70,000 درجے بلند ہوتے ہیں، 70,000 گناہ اس کے نامہ اعمال میں جو ہے اس سے محو ہوتے ہیں۔ اللہ اس کو بخشتا ہے، اس کے والدین کو بخشتا ہے، اس کے نانی نانا کو بخشتا ہے، اس کے دادی دادا کو بخشتا ہے۔ اور 100 دعائیں جو مانگتا ہے، خاص طور پہ جمعہ کے دن صلوات پڑھتے ہیں، تو یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ آل محمد پر صلوات بھیجنے کے بعد اس کی دعا کو رد کیسے کر دوں۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ موت فنا ہو جانے کا نام، موت مٹ جانے کا نام، موت نیست و نابود ہو جانے کا نام، موت گمنام ہونے کا نام، شہادت زندہ جاوید رہنے کا نام۔ اور بڑا اچھا شعر ہے، میں نے کبھی پڑھا علامہ ستر حسن صاحب کے بیٹے ماہر بھائی کا، کہ یہ سمجھ کر جان دے دی میثم تمار نے، یہ سمجھ کر جان دے دی میثم تمار نے، زندگی جب ختم ہوگی زندگی مل جائے گی۔ یہ سمجھ کر جان دے دی میثم تمار نے، زندگی جب ختم ہوگی زندگی مل جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، موت سے انسان ڈرتا ہے، شہادت سے ڈرتا ہے، مرنے سے ڈرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کیا ہوگا،
مگر یہ ظاہری تکلیف جو ہے جس کے لیے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کیا ہوگا، یہی موت اور اس طرح کی شہادت جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے زندگی جاوید کرتی ہے۔ اور یہ درس اگر ہمیں دیا تو محمد و آل محمد علیہ السلام نے دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے دیا، حسینیوں نے دیا، حسین والوں نے دیا کہ دیکھو اگر مر جاؤ گے تو قیامت تک نام رہے گا، اور اگر تمہیں موت آئے گی تو پھر کوئی تمہارا پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن تم دوسروں کے محتاج ہو۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے وعدہ کر لیا اور سمجھایا، یہ لام تاکید قانون تاکید ثقیلہ فعل امر حاضر معروف جمع حاضر کا صیغہ ہے اور صیغہ نہیں ہے۔ اگر امر ہوتا تو ایک سبنا ہوتا، اور جب نہیں ہے تو لا تحسبنا، یعنی تم سب کے سب ہرگز ہرگز شمار مت کرنا، ارے تصور بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں موت آ گئی ہے، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے حیات ابدی ادا ہو گئی، وہ زندہ جاوید ہو گئے۔ اب تم ان کے محتاج ہو کہ جاؤ اور معافی مانگو اور نظر مانگو۔ شہید وہ ہوتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں نظریں قبول ہوتی ہیں، نظریں دی جاتی ہیں، اور ان کی بارگاہ میں حاجتیں قبول ہوتی ہیں۔ اور مردہ وہ ہوتا ہے مرنے والا کہ جو محتاج ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت ہو جائے اور ہماری جو ہے ان بندوں کے کھانے سے مغفرت ہو جائے۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ بھائی نظر و فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ بہت بڑا فرق ہے ہمارے یہاں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ کتاب نظر کسے کہتے ہیں؟ بھائی جن کی قسمت میں پہنچنا نہیں ہے تو ان کی تو بدنصیبی ہے کہ انہیں پہنچنا نہیں ہے۔ مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود، مگر ہمیں تو یہ فخر ہے کہ لاکھ نہ شہید صحیح ویسے ہی مر گئے، تو جب بھی جو ہے ضرورت ہوئی کھانا لا کے رکھا گیا، روٹی لا کے رکھی گئی، چاول لا کے رکھے گئے، بریانی لا کے رکھی گئی، اچھے اچھے کھانے رکھے گئے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ الحمد پڑھی، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی، اور آل محمد کا واسطہ دیا، شہادہ معصومین علیہ السلام کا ڈائریکٹ پہنچ گیا۔ اب یہ جو پہنچ گیا تو یہ کیا ہوا؟ یہ پہنچ گیا۔ روحوں کے سفر میں یہ لکھا ہے، کبھی کبھی یہ عموماً بہت بڑا عجیب مسئلہ ہے، روحوں کا سفر بڑی اچھی کتاب ہے کہ بھئی یہ بتائیے، ظاہر گنہگار تو انسان ہوتا ہے، اور عرض کروں کہ مقصد یہ ہے کہ یہ بات فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہر اہل بیت کے چاہنے والے کی 100% مغفرت ہے، قطعی جنت ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں بات الگ ہے، یا جو کچھ کمیاں ہیں اس کی بات الگ ہے، لیکن جب یہ چیزیں مرنے والے کے لیے لا کے رکھی جاتی ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی بشارت ہوئی قوم میں کہ صاحب یہ کھانا وانا، یہ سورے پڑھے جاتے ہیں، الحمد پڑھی جاتی ہے، قل هو اللہ پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اور عزیزان گرامی اس کا خیال رہے کہ سب کا فریضہ ہے سب سے پہلے والدین کو یاد کرے، اور جو والدین کو یاد نہیں کرے گا اس کی مغفرت نہیں ہے۔ سب سے پہلے بخشش کے لیے اور دعائے خیر کے لیے والدین سب سے پہلے۔ اگر کوئی اپنے والدین کو دعائے خیر میں یاد نہیں رکھتا تو امام محمد باقر علیہ السلام بہت سی اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی میں ان کا خیال نہیں رکھتی، ماں باپ کا لاجوالی پن کرتی ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوتا، ادھر ادھر ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، تو زندگی میں آنکھ ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے کہ زندگی میں تو آنکھ کر دیا، آنکھ ہو گئی، ایٹومیٹک ہوتی ہے، وہ ایک لفظ ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی آنکھ کر رہا ہے، وہ ایٹومیٹک آنکھ ہے، انہوں نے غلطی کی۔ لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب وہ دنیا سے چلی گئی تو اولاد کو احساس ہوا، الحمد پڑھی، قل هو اللہ بھی پڑھی، دعائیں مغفرت ہوتی رہی، دعائیں مغفرت جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے وہیں سے جو ہے دعائیں خیر کر دی کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اب ہم تمہارے لیے، تم بھیجتے ہو، ہم تمہارے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں۔
تو کبھی زندگی میں اولاد جو ہے آنکھ ہوتی ہے اور مرنے کے بعد جو ہے وہ آنکھ ہونے سے نکل جاتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں آنکھ ہو جاتی ہے؟ اس لیے آنکھ ہو جاتی ہے کہ وہ مرنے والا اپنے والدین کے لیے دعائے خیر نہیں کرتا۔ یہ دعائے خیر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لہذا ہونا چاہیے۔ تلاوت قرآن ہے، دعائیں ہیں، نماز ہے۔ اب آپ نے قرآن پڑھا، ابھی قرآن پڑھ دیا، 10 پارے پڑھے، 30 پارے، ارے صاحب ہم نے 6 قرآن پڑھے۔ ہاں پڑھے تو کیا ہوا، پڑھ دیے تو کہیں کہاں وہ ہمیں بھیجو گے کائے سے؟ وہ تو یہیں رکھتے رہ گئے۔ ضرور پڑھے محمد آل محمد، وہ رکھے ہوئے ہیں کہ کیا ہوا کہ وہ تو آئے ہی نہیں ہے۔ کہنے تو بھیجا کہا جائے کہ کوئی چیز تو ہو، کہنے وسیلہ کیا ہے؟ درود پڑھے محمد آل محمد، پڑھ کے رکھ دیے، ان کا وسیلہ ہونا چاہیے۔ بھائی کوئی یہ کہہ دے کہ میرے پاس کارتوس تو ہے اور پہنچ گیا اور بندوق نہیں ہے تو کیسے پہنچے گا؟ بغیر بندوق کے کارتوس کیسے چل سکتا ہے؟ بغیر کمان کے تیر کیسے چل سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں صادق آل محمد علیہ السلام جو ہے تمہارے مرنے والوں کے لیے وسیلہ ہے دعائے مغفرت کے، قرآن کے پہنچانے کا۔ اب جب پڑھا جاتا ہے تو تلاوت قرآن جب پڑھتے ہیں تو پہنچتا ہے، ہمیں بھی ثواب ملتا ہے، مرنے والے کی روح کو بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھائی ربا تال قرآن والقرآن یلنو، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ہم تو باوضو ہو کر کے قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے اور قرآن پڑھنے پہ ہمارے اوپر لعنت ہو رہی ہے۔ کہا نہیں، جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ان پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس قرآن کا کیا فائدہ ہے؟ 4 پڑھ لیے گئے، 8 پڑھ لیے گئے، 6 پڑھ لیے گئے مگر قرآن پہنچا نہیں۔ کب پہنچے گا؟ اس وقت پہنچے گا جب ان کو وسیلہ بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور اپنے مرنے والوں کے لیے وسیلہ بناؤ، اپنے لیے وسیلہ بناؤ۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہی آل محمد علیہ السلام وسیلہ ہے، کیونکہ ہم مرنے کے بعد ان کے وسیلے کے محتاج ہیں، یہ ہمارے محتاج نہیں ہے۔ تو نظر و فاتحہ کا مطلب عزیزان گرامی کیا ہے؟ معزز سامعین، محترم سامعین، نظر و فاتحہ کا مطلب یہی ہے کہ فاتحہ محتاجی کا نام ہے اور نظر بے نیازی کا نام ہے۔ فاتحہ محتاجی کا نام ہے، نظر بے نیازی کا نام ہے۔ جب اہل بیت کی نظر ہوتی ہے تو وہ بے نیاز ہوتے ہیں، ہم با نیاز ہوتے ہیں، ہم نیاز مند ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے صدقے میں ہم اپنے لیے حاجت روائی، ہم نے سوچا کہ اگر ہمارا ایک کام ہونا ہے تو صاحب امتحان میں پاس ہو جائے، جب امتحان میں پاس ہو جائیں گے تو صاحب ایک روزہ رکھیں گے، یا اگر امتحان میں پاس ہو گئے تو مولا عباس کا دسترخوان کریں گے۔ تو اب کیا ہوا بھائی؟ کسی اور کی ماننی ہوتی نظر، کہا یہ کیا مانیں گے، ان کی کیا مانی جائے؟ یہ تو خود دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں، درود پڑے محمد آل محمد۔ وسیلہ تو ان کو بنایا جائے جو وارث انبیاء ہیں، وارث مرسلین ہیں، فخر ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ہیں، جن کے صدقے میں ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ آپ اور ہم کیا ہیں، کیا بساط ہے اپنی، نام مرتضیٰ لے کر انبیاء سمجھتے ہیں۔ کس کی مدد نہیں کی اہل بیت نے؟ مولا کائنات نے کس کی مدد نہیں کی؟ آپ تاریخ پڑھ لیں، علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں، علامہ ہلی لکھ رہے ہیں، حضرت نوح کی کشتی جو ہے وہ چل رہی ہے اور چلتے چلتے کہاں رکی جناب نوح کی؟ علامہ مجلسی حیات القلوب میں مختلف کتابوں میں لکھے کہ چلی
अब परेशान घबरा रहे हैं, मुश्तरी में बारे लहा। अरे इंसान घबराता है, क्या होना चाहिए, क्या है? नजफ के पास पहुंची। नजफ, नीजफ, नी पहाड़, जब अरबी में कहते हैं अम्र है, खुश्क हो जा। जब उस मकाम पर पहुंची कि जहां मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कब्र, सय्यदुल औलिया, इमामुल मुत्तकीन, गालिब कुल्ले गालिब, मतलूब कुल्ले तालिब, मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। जब वहां पहुंची तो अब अल्लाह ने फरमाया, जानते हो नूह ये कौन सी जगह है? कहा मालूम है कौन सी जगह है? फरमाया हाँ बता क्या कौन सी जगह है? देखिए फर्क आ गया। अल्लाह पूछ रहा है, हम लोग आदत ये है कि हम लोगों से बगैर इसके रहा ही नहीं जाता। जनाब नूह दरियाफ्त कर रहे हैं, बारे रहा ये कौन सी जगह है? आले मोहम्मद का कौन सा इल्म? सुभान अल्लाह। आले मोहम्मद का कौन सा इल्म? इन्हें वो इल्म है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक जर्रे जर्रे का इल्म है, नुक्ते नुक्ते का इल्म है। ये उस जगह पहुंच रहे हैं मगर इन्हें ये नहीं मालूम कि ये कौन सी जगह है। लिहाजा अल्लाह ने तालीम फरमाया कि ये वो मकाम है कि जहाँ वसी रसूल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर होगी। और ये नजफ है, मकाम नजफ कहा जाएगा। यहाँ तुम्हारी कश्ती आ गई है, तुम परेशान हो, उनसे अपनी हाजत तलब करो, उन पर दुरूद व सलाम भेजो, उनकी आले पाक पर दुरूद व सलाम भेजो, उनकी ज़ौजा हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फातिमा ज़हरा नूह ने हाथ उठाए, बारे लहा मेरी मदद फरमा, इधर मदद का इधर दुआ का मांगना था। या अर्दुलई माँ के वो या समाओ अकली, उधर अल्लाह की आवाज बुलंद हुई कि अली के सदक़े में आबन पाक और चाहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में इतना उलुल अज़्म पैगंबर दुआ मांग रहा है। ए ज़मीन अली इब्न अबी तालिब उनकी आले पाक के सदक़े में, ए ज़मीन अपनी पानी को निगल जा, जल्द कर जा, सब आसमान रुक जा। मालूम हुआ बड़े से बड़ा तूफान जो है वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मदद से वो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब मौलाए कायनात के बताए ना जरूर पड़े मोहम्मद इतना बड़ा तूफान किसके सदके में रुका? इनके तुफे में रुका, मौलाए कायनात के अमीरुल मोमिनीन। इसके माना क्या है? वसीला बनाया। बरादर अजीज से हमने जो है कहा जरा हमारा काम करा दीजिए अनीस भाई से। उनके जो है रवाबित अच्छे हैं, जो काम 4 घंटे में होता था 1 घंटे में हो गया। ये क्या है? यानी किसी के ताल्लुकात किसी से अगर होते हैं या किसी बड़े ऑफिसर से किसी के ताल्लुकात होते हैं तो वो काम जो 1 घंटे का होता है वो 10 मिनट में हो जाता है। ऐसे भी हैं कि साफ खुला जगह डॉक्टर को दिखाने के लिए, अभी मैंने वाकया सुना है कि मेरी जो है मामूदात बहन वहाँ जब अपने अजीज को लेकर गई, दिल्ली जाकर दिखाया, बड़े अच्छे ताल्लुकात वहाँ उनकी, वो डॉक्टर थी और डॉक्टरों ने देखा, सब कुछ किया और गाड़ी से वापस कर दिया और 2 रुपये भी नहीं लिए। साहब किसकी वजह से नहीं लिए? वो दूसरा खड़ा हुआ, वो कहता साहब हमसे क्यों नहीं पैसे लिए? साहब आपकी क्या बात है, ये तो इनकी बात है, इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, ये यहाँ जो है डॉक्टर हैं, इनका रास्ता है, इनके असरात हैं, लिहाजा खूब कायदे से देखा भी और सब कुछ चेकअप भी हुआ और 10 रुपये भी नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? इसलिए कि ताल्लुकात के वसीला था। जहाँ ताल्लुकात और वसीला होता है, अरे अजीजों अकल को अंधो, जब दुनिया में बगैर रवाबित के काम नहीं होते तो जन्नत में ऐसे बगैर रास्ते के कैसे पहुंच जाओगे? बेअक्ली है, जरूर पड़ेगा। दुनिया में जब रवाबित की जरूरत है, दुनिया में जब वसीले की जरूरत है, जब भी कोई अरे अभी जो है बात होते हैं डीएम से बात कर लूंगा, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कमिश्नर से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आईजी से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं,
हम कहते हैं हमारे किसी आईडी से ताल्लुकात नहीं है, हमारे तो 12 से ताल्लुक है, हमारा तो अहले बैत से ताल्लुक है। हम इन दुनियावी लोगों से ताल्लुक करेंगे, हमारे उनसे ताल्लुक है कि निजाम आलम दरहम बरहम करते हुए चले जाए और दुनिया जो है वो रुक जाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद गिरामी। रबा भी जरूरी है हर जगह। आप देखिए कि जब तक कि किसी से ताल्लुकात न हो, रिश्ता न हो, इंसान के काम नहीं होते। मैंने आपसे अभी आयत पढ़ी, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वो लोग जो कि खुदा की राह में कत्ल कर दिए गए, उनको हरगिज़ हरगिज़ मुर्दा ना कहना, बल्कि वो जिंदा है, उन्हें परवरदिगार आलम की तरफ से रिज़्क़ मिलता है। उनकी शान ये है, उनकी मंजिलत ये है कि अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई हाजत रवाई हो तो इनके सबके में दुआ करो, देखो कितनी जल्दी हल होगी। नजर मान लो। और मेरा उम्मन ऐसा होता है, अभी किसी ने कहा, मैं खास तौर पे जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की कहानी, बीवी की जनाब सैयदा की कहानी मानता हूँ। मैं सब कहानी नहीं कहता, मैं सब मौजज़ा कहता हूँ। लोगों को लिखा है कहानी जनाब सैयदा, मैं कहता हूँ कहानी नहीं है, ये हमारी गलती है। जब भी उसमें लिखे मौजज़ा लिखे जरूर पढ़े मोहम्मद वाले। इतने काम होते हैं फौरन हो जाते हैं। दाखिले की बात आई बेटे की, मैंने कहा भाई क्या होना चाहिए, तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम बहुत अजीब आदमी हो, किधर किधर जा रहे हो। मैंने कहा फिर पूछा, मैंने जनाब सैयदा का मौजज़ा मानना चाहिए। इधर बीवी का मौजज़ा माना, उधर खून आ गया कि वो आपका काम हो गया है, बच्चे का दाखिला हो गया। जरूर पड़ा मोहम्मद वालों के पास जा रहे थे, तुम्हारे अंदर तमीज नहीं थी, अकल नहीं थी, हमसे तवस्सुल किया, हम जरा सी देर में अपनी तरफ ले आएंगे, बड़े से बड़े ऊंचे आदमी को अपनी तरफ ले आएंगे खींच करके, क्योंकि तुमने हमसे राब्ता रखा है। जब हमसे राब्ता रखोगे तो हम तुम्हारा काम कर देंगे, उनके पास जाओगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। जरूर पड़े मोहम्मद आले। वो लोग जो कि खुदा की राह में कत्ल कर दिए गए, उनको मुर्दा मत समझना, बल्कि वो जिंदा है, परवरदिगार की तरफ से रिज़्क़ हो। बताया नज़र किसका नाम, हमारी मोहताज। अरे इनका तो बड़ा तो जाने दीजिए, छोटे से बच्चे की सस्ते में नजर मारे। आपने देखा नजर कराएंगे, बड़े बड़े तो बड़े हैं, किसकी नजर कराएगी, उन प्यासों की नजर कराएगी। करबला के मैदान में 3 दिन प्यासे, उनका मर्तबा कैसे बढ़ा, किस लिए बढ़ा, कौन सी वजह है जिसकी वजह से बढ़ा। बता दीजिए, बदल के लोग जो प्यासे शहीद हुए, जंगे हुनैन, जंगे खंदक, बड़े बड़े मार्के हुए हैं, लेकिन हमें तारीख में ऐसा नजर नहीं आया कोई प्यासा शहीद हुआ, किसी के ऊपर पानी बंद कर दिया गया हो, जंगे सिफ़ीन हो, जंगे जमल हो, जंगे नहरवान हो, बड़ी बड़ी जंगे हुई, लेकिन अदादार ये करबला एक वाहिद ऐसी नजर आई, करबला की शहीद ऐसी कि कुतुब मकातिल में ये है कि ये हालत थी कि छोटे छोटे बच्चों की सदाएं जो है वो आसमान तक आवाज यानी जनाबी मुख्तशिम काशी फरमा रहे हैं कि उन बच्चों की प्यास की आवाज जब मलाइका के गानों में टकराती थी तो मलाइका अर्श जो फर्श जो है वो मुख्तलिफ हो जाते थे। है मेरे मालिक, है परवरदिगार, क्या हो रहा है। जिसकी मोहब्बत में सच्चे में पानी पैदा हुआ हो, कायनात पैदा हुई, उसके छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं। अजीजों, ये शुहदाए करबला है। पानी बंद करके क्यों मारा अजीजों, असल वजह यही थी अज़ादारान इमाम, तो उन जालिमों का ये फैसला था। 20,000 का, 25,000 का, बाद रिवायात के एतबार से दरियाए फुरात पर 25,000 का पहरा लगाया गया है। तारीख तबरी, तारीख कामिल, तारीख अबूल फिदा, तारीख हबीब सैर, जितनी तारीख है 25,000 का, 20,000 का, कम से कम 20,000 की तादाद है।
اس لیے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے میرے ساتھ کو خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ آدمی آ جائیں، پانی کہیں مولا عباس آ جائیں گے، لہذا 25,000 کا لشکر جو ہے دریائے فرات پر اکٹھا ہو گیا کہ نہیں خیمہ یا اہل بیت میں پانی نہیں جائے گا۔ 3 دن تک پانی نہیں، سب شہید پیاسے گئے ہیں، مولا عباس ہیں، شہزادہ حضرت علی اکبر ہیں، جناب عمر محمد ہے، جناب ناصر، سب یہاں تک کہ عزاداروں جب سب شہید ہو گئے اور تنے تنہا ابا عبداللہ حسین میرا مولا کا سید و سردار باقی رہ گئے، صحرائے کربلا ہے، نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے نہ قاسم، نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے نہ قاسم، ساتھ شہید ہو گئے، اکیلا مظلوم کربلا حسین کا سہارا آئے بس سید الشہداء کہیں کیوں ہے عزاداروں، اسی لیے تو ہیں سید الشہداء اکیلے رہ گئی تنہا تھا، فرا یمیناً و یساراً، کوئی سیدھی جانب دیکھا کبھی الٹی جانب دیکھا، باواون سامنے دیکھا وہ خلفاً پیچھے دیکھا، رفع راسہ الی السماء آسمان کی طرف دیکھتے کسے کو خاص ارشاد آواز بلند بھی عزاداروں، حل من ناصر ینصرنا حل من مؤید، ارے یہ حسین کا اتمام حجت ہے، ارے کوئی میری مدد کرنے والا ہے، ارے کوئی میری نصرت کرنے والا ہے، ارے کوئی میری حاجت کو پہنچنے والا ہے۔ عزیزو کتنا بڑا فاصلہ تھا ارباب اعضا، اے عزاداران مظلوم کربلا، اے عاشقان مظلوم کربلا، کتنا بڑا فاصلہ تھا، کیا کسی کی آواز کتنی دور تک پہنچے گی عزاداروں، ارباب اعضا کہاں تک آواز پہنچے گی؟ تاریخیں بتاتی ہیں کافی فاصلہ تھا، لیکن میرے مولا سید الشہداء نے جب آواز بلند کی، تحت سرا میں مچھلیاں آواز دے رہی ہیں، لبیک یا رسول اللہ، ارے لبیک یا رسول اللہ، ارے یہ قرآن ناطق کا ننھا سا سورہ، ارے یہ قرآن ناطق کا ننھا سا سورہ، ارے اس بچے کے کان میں آواز ٹکرائی، ارے اب میرا باپ اکیلا رہ گیا ہے، ارے فوراً آواز استغاثہ، ارے بچے کے کان میں ٹکرائی، اپنے کو جھولے سے گرا دیا، بیویاں رونے لگی، گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئی، مظلوم کربلا نزدیک آتے ہیں، خیمہ اہل بیت میں آتے ہیں، ارے ابھی کوئی ہے جو تمہارا دروازہ آگ لگا دے، ارے کوئی ہے کہ جو قریب آ جائے، ارے ابھی تو حسین زندہ ہے۔ شہزادی فرماتی ہے ثانیہ زہرا، بھیا آپ نے ایسی دردناک آواز استغاثہ بلند کی ہے کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے نیچے گرا دیا۔ آواز دیتے ہیں بابا تلوار نہیں چلا سکتا، نیزے نہیں چلا سکتا، ارے چچا باپ کی طریقے سے نہیں لڑ سکتا، لیکن بابا ایسی جنگ لڑوں گا جو قیامت تک یادگار رہے گی۔ مولا فرماتے ارے لاؤ میرے بچے کو دے دو، جائز بچہ پیاسا ہے، پر لے کر کے جاؤں۔ ابا کا دامن اڑایا، لے کے چلے، بلندی پر پہنچے، سوال آپ کیا، لیکن عزاداروں کیا اس ننھے سے بچے کو پانی مل گیا؟ نہیں، وہ تاریخیں بتاتی ہے کہ پانی تو نہیں ملا، ہاش دیا، منہ پھیر کے رونے لگے، مگر عمر سعد نے آواز دی، ارملا سے ایکتا کلام الحسین، اے ارملا کیا دیکھتا ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزیزو ظالم بڑھا، تاریخیں بتاتی ہے، مقاتل بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ تیر پھینکنا چاہا، تیر کمان ہاتھ سے گر گیا، دوسری مرتبہ تیر چلانا چاہا، تیر کمان گرا، تیسری مرتبہ چلانا چاہا، تیر کمان گر گیا۔ ارے عمر سعد کہتا ہے ارے تو تو بڑا ماہر ہے، کیا بات ہے، کون سا ایسی اضطراب ہے، کون سی ایسی پریشانی ہے، ارے کیوں نہیں تیر چلاتا ہے؟ ارے ظالم کہتا ہے عمر سعد تجھے نہیں معلوم، ارے جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں کبھی رسول سامنے آ جاتے ہیں، کبھی علی سامنے آ جاتے ہیں، کبھی فاطمہ سامنے آ جاتی ہے۔ عزادارو ارے ظالم بے غیرت سے تیر چلایا، اس زلزلہ ہوا تیر اس ننھے سے بچے کے گلے میں لگا، حسین کا بازو توڑتا ہوا نکل گیا۔ ہاں ایک جملہ آپ کو بے چین کرنے کے لیے کافی ہے، من غلب السبیع علی یدی الحسین، بچہ حسین کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ اے میرے مولا کیسے میت لے کر کے جائے، مگر یہی تو مقام ہے، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔